صلی علی محمد والے محمد۔ جب لاشائے قاسم پیش ہے بحر و برائے، جب لاشائے قاسم پیش ہے بحر و برائے، چاک اپنا گریبان کیے ننگے سرائے، نیزہ لیے شکل نبی نوح گرائے، عباس سنبھالے ہوئے تھے غصے پر آئے، عباس سنبھالے ہوئے تھے غصے فتح، دیکھا صفت ستمگاروں کو تانگے، حملہ کیا قاتل پہ جگر بندے حسن، حملہ کیا قاتل پہ جگر بندے حسن کے، دم اٹکا تھا آنکھوں میں کہ حضرت نے پکارا، اے مارے انہیں اللہ جنہوں نے تجھے مارا، غنچے کے طرح کر کے تبسم وہ دلارا، بس گلشن جنت کے بسانے کو سدھارا، بس گلشن جنت کے بسانے کو سدھارا، افسوس کے پیاسے ہوئے ایک شب کے مرے، وہ ساکھ گئے دل میں جو ارمان بھرے، وہ ساکھ گئے دل میں جو ارمان بھرے تھے، یوں لاش کو فرزند پیغمبر نے اٹھایا، ہاتھوں پہ کمر کو شب پر نے اٹھایا، سر خاک سے عباس دلاور نے اٹھائے، ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا، شبر کی ابا نے تنے صد پشت کو لائے، یوں جوڑے پیشہ شہداء لاش کو لائے، یوں جوڑے پیشہ شہداء لاش کو لائے، باہر گئے شہ لاش کو مسند پہ لٹا، ماں کھولے ہوئے گیسو گرے خاک پہ کبرا سے کہا والے سکے نے یہ جاتا، لو آئے ہیں مقتل سے بنے خون میں نہا، لو آئے ہیں مقتل سے بنے خون میں نہا، تم دیکھو کہ ماتم کو ہر گرتے کھڑے، وہ بیاہ کے مسند پہ جگر تھامے کھڑے، وہ بیاہ
रोने की रजा दो। अरे क्या कह के दूल्हा दूल्हा को रोती है बता दो। चादर को ये ओले से अगर हो तो उड़ा दो। अरे रांडे जो पहनती है वो पोशाक पहना दो। मातम है बापा सीना जने चाहिए हो तो अब सो में काले कफने चाहिए मुझको। अब सो में काले कफने चाहिए मुझको। माँ ने कहा दिल खोल के रो ऐ मेरी दोस्त। अरे बिठला दिया ज़ैनब ने उसे लाशे पे लाकर। लटकाए हुए चेहरे पे रंसाले की चादर। करने लगी ये बहन दूल्हा जो के कदम। हाय हाय कई थे से नवाबा हुआ तो। अरे क्या शक्ल बना लाए बने क्या हुआ तो। क्या शक्ल बना लाए बने क्या हुआ तो। दूल्हा बने उजड़े हुए घर को तो देखो। अरे मातम में बुरा हाल है मादर को तो देखो। मोह पेटी है शाह के ख्वाहर को तो देखो। अपनी नई बेवा के खुले सर को तो देखो। अपनी नई बेवा के खुले सर को तो देखो। पैगाम फिराक़ा के अजल के गए साथ। मैं पेट में रोने के लिए रह गए सारे। मैं पेट में रोने के लिए रह गए सारे। तकदीर ने कैसा ये मुझे ख्वाब दिखाया। यहाँ आग झपा कर जो खुले तुमको ना पाया। क्या बन गए को चाल बेआ करना सुनाया। अरे जाना था इधर घर से किला शायद आया। जागे थे बहुत ख्वाबे दम तोड़ के सोए। अरे बेवा के खाता क्या है जो मोड़ के सोए। बेवा के खाता क्या है जो मोड़ के सोए। जब लाशाए क़ासिम पे
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ اس مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ اس مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ سر سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ جناب سیدہ کی تشریف آوری کے لیے بار دیگر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ یا بار الہ بانیان مجلس کا اس فرش عزا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یا بار الہ تو علیم و خبیر ہے، تو رگ جاں سے بھی قریب ہے، تو کہتا ہے کہ میں مجیب الدعوات ہوں، میں قاضی الحاجات ہوں۔ یا بار الہ یہ مومنات اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں لے کر آئی ہیں، جو جو مشکلات لے کر آئی ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ ہے اولاد زہرا کا، خاندان زہرا کا، ان کی تمام دینی و دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ یا بار الہ مدینے کے اجڑے ہوئے سیدوں کا واسطہ تمام مومنین کے گھروں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا۔ یا بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، جتنی مومنات بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتی ہیں، میرے مالک اگلے سال سے پہلے پہلے انہیں غلام علی اصغر عطا کر دے۔ یا بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی یتیمی کا، تمام بچوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کے سائے کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ یا بار الہ تجھے واسطہ ہے علی اکبر شہزادہ قاسم و نو محمد کی اجڑی ہوئی جوانی کا، میرے مالک ہمارے ماتمیوں کو، نوحہ خانوں کو، زنجیر زنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا بار الہ کربلا کے شہیدوں کی ماؤں کا واسطہ تمام ماؤں کی آنکھوں کو، ان کے سینوں کو، ان کی اولاد سے ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا۔ یا بار الہ تجھے علی کی بیٹیوں کا واسطہ جو رل گئیں درباروں میں، بازاروں میں، تمام بچیوں کے نیک ترین اور نیک نصیب کر دے، ان کے اپنے گھروں میں ہمیشہ شاد اور آباد رکھنا۔ یا بار الہ جتنے مومنین اور مومنات بیمار ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ کا، تمام بیمار مومنین کو شفائے کلی عطا فرما دیں۔ یا بار الہ جو مومنین اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ ہے شاہ خراسان کا، امام رضا کے وسیع دسترخوان کا، تمام مومنین کو کھلا اور فراخ رزق حلال عطا کر دیں۔ یا بار الہ جو مومنین اپنے گھروں کی خواہش رکھتے ہیں، میرے مالک اگلے سال سے پہلے پہلے انہیں اپنے گھر کی چھت عطا کر جہاں غازی کا علم لگائیں، کھلے دل سے مجالس حسین ابن علی کروائیں۔ یا بار الہ جتنے مومنین حج و زیارات اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں، سامان سفر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مالک ہم سب کے لیے از غیب سے تو سامان سفر کو مہیا فرما دے۔ یا بار الہ اس ذکر کو، اس عزاداری کو، ولایت علی ابن ابی طالب کو، عزاداری حسین ابن علی کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھنا۔ یا بار الہ زاد راہ قلیل ہے اور سفر آخرت طویل ہے، میرے مالک ہماری ان عبادات قلیل کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول فرما لے۔ یا بار الہ اس دنیا سے جائیں حسین حسین کرتے ہوئے، قبر سے نکلیں علی علی کرتے ہوئے، آمین ثم آمین
یا رب العالمین بحق طٰہٰ و یاسین صلوات بر محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و قلوبنا ابو القاسم محمد۔ و ولیہ و وصیہ و وزیرہ و وارث علمہ، علم الاولین والآخرین، امام المتقین علی ابن ابی طالب، مطلوب علی کل طالب، اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، والد شبیر و شبر، قاتل مرحب و انتر، کالا فی شانہ ضربت علی، علی یوم الخندق، افضل من عبادت ثقلین۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودفیہا بعدد محاطہ بہ علمک، لعن اللہ قاتلی کے و ضاربی کے و ظالمی کے و غاصبی حق کے، یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کی شان میں صلوات۔ وقال تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین اصابتہم عذابا اجرا کبیرا۔ صلوات۔ مومنات، کل کی گفتگو میں ہم نے ذکر یہاں پہ چھوڑا تھا کہ پروردگار عالم نے جب ذات مصطفیٰ کا تعارف کروایا ہے تو کہا کہ جہاں پر عیسیٰ جیسا اولی العزم نبی ہر عمل کرنے سے پہلے جو معجزہ بھی ہے، یعنی کہ وہ عمل کہ جو جناب عیسیٰ کو بطور معجزہ عطا ہوا تھا، وہ عمل بھی کرتے ہوئے بار بار جناب عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا اذن طلب کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110، ہر لمحے پہ کہا کہیعتن تیرے بے اذن ہی، مٹی کا پرندہ بنایا تیرے اذن سے، فتکون تیرے بے اذن ہی، اس کو پھونکا تیرے اذن سے ہی، والابراسا بے اذن ہی، مبروس کو جو برس کا مریض ہے اس کو شفا دیتا ہوں بے اذن تیرے ہی اذن سے، وَلِتُخْرِجَ الْحَيَّ، اور میں زندگی کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں بے اذن ہی۔ اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے جب مقام مصطفیٰ کی بات کی تھی، ذات مصطفیٰ کی بات کی تھی، تو کہا تھا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے بس ایک مرتبہ اذن دے کے، اللہ کا اذن دے کے مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اب یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں پہ بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے جب مقام مصطفیٰ پہ گفتگو کی ہے تو کہا کہ وما محمد الا رسول۔ کل کی گفتگو سے متصل کر رہی ہوں آج کے ذکر کو، اور اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ کل ہم نے کہاں کس مرحلہ فکر پہ گفتگو کو چھوڑا تھا۔ تو پروردگار عالم نے کہا وما محمد الا رسول، اور اس وقت کہا کہ محمد کچھ نہیں ہے ماں سوائے
رسول کے. تو اب یہ دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھیے. ایک مرتبہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ وہ میرے اذن سے ہیں، داعین الی اللہ باذنہ. اب ایک مرتبہ اذن الہی مصطفیٰ کو مل چکا. اب بار بار مصطفیٰ نے اللہ کی طرف نہیں دیکھنا. اب ہم نے جس کو بھیجا ہے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، کمال نبوت کے مقام پہ بھیجا ہے، ختمی مرتبت بنا کے بھیجا ہے، تاجدار انبیاء بنا کے بھیجا ہے. تو اب اس کو اس اختیار کے ساتھ بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارا اذن لے کے چلو. تو اب جو بھی مصطفیٰ کریں گے وہ اذن الہی سے کریں گے. تو اب اگر میں جملے کو پلٹ دوں تو پروردگار عالم نے یہاں پر کردار مصطفیٰ پر سند الہی لگ گئی ہے، آیت الہی کی سند لگا دی کہ جو بھی عمل مصطفیٰ ہوگا وہ اذن الہی سے ہوگا. تو اب یہاں پر تم ذات مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ، اللہ کے اذن کو سمجھتے چلے جاؤ، اور پھر وہاں پہ پکار کے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ماں سوائے رسول کے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد ہے تو کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے بھتیجے بھی ہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں. تو جب نام مصطفیٰ آتا ہے تو نسبتوں کا تذکرہ آتا ہے، مگر یہاں پہ خدا نے ساری نسبتوں کو ہٹا دیا اور یہاں پہ کہا وما محمد الا رسول. اب محمد کچھ نہیں، صرف رسول ہیں. تو اب جو بھی کریں گے وہ باپ نہیں کرے گا، وہ نانا نہیں کرے گا، وہ بھائی نہیں کرے گا، الا رسول. اب ہر عمل رسول ہوگا، اب ہر عمل رسول ہے. اور پھر جب خدا نے قرآن میں گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ کہا کہ ہم نے ان کو بھیجا دو احکامات دے کے. دیکھیں نا، آہستہ آہستہ شریعت میں ارتقا ہوتا گیا ہے، بڑھتے گئے ہیں. شروع میں جو آئے تھے انبیاء وہ صرف آسان سے جو مسائل تھے وہ لے کر آئے تھے. پہلا کیا کہ کہو کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر جب آہستہ سے گفتگو آگے بڑھی، اگلا مرحلہ فکر آیا تو پھر کہا گیا کہ اچھا اب یہ کہو کہ تم صرف اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اور وہ جو طغیانی کرنے والی ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، ان کا انکار کرو. تو اگر آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں اور اگر گزشتہ انبیاء کے سلسلے کو پڑھیں اور ان کی شریعت کو پڑھیں تو بس وہاں پہ یہ احکام ملتے ہیں: اللہ کو مانو، اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد یہ کہ جو طغیان ہے، جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو سرکشی کرنے والے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ان سے اپنے علاقے کو علیحدہ کر لو. مگر جب ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو اب مصطفیٰ جب آتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اب یہ صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اب وہ صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اب وہ یہ کہنے آئے ہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے. اب وہ بتانے کے لیے آئے ہیں نہیں انل منکر کیا ہے. اب وہ طیب کو، طاہر کو خباثت سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں. اب وہ حلال خدا بتانے کے لیے آئے ہیں. اب وہ حرام خدا بتانے کے لیے آئے ہیں. تو اب جب قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو جب ذات مصطفیٰ کے کام کا ذکر ہوتا ہے تو نہ صرف وہ آیتوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں بلکہ وہ تزکیہ نفس کر رہے ہیں، امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہیں انل منکر کے ذریعے سے، حلال اور حرام کی گفتگو کے ذریعے سے قوانین شریعت الہی بیان کیے جا رہے ہیں. اور پھر خدا نے قرآن میں کہا وما صاحبکم مجنون، میرا حبیب مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. اب ذرا ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور دوبارہ سے میرے ساتھ چلیے. تو اب یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلی آیت کہتی ہے کہ تمام اذن الہی مصطفیٰ کو دے دیا، اور پھر دوسری منزل پہ کہا کہ اب مصطفیٰ کچھ نہیں ماں سوائے رسول کے، اور پھر کہا رسول بھی ایسا رسول جو باقی تمام شریعتوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، ایسا رسول کہ اس کے بعد اب کوئی شریعت نہیں ہوگی، ایسا رسول کہ جس کا ہر حرف آخر ہوگا، کیونکہ اب یہاں پہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس رسول کے لیے کہا وما صاحبکم مجنون، میرا حبیب مجنون نہیں. یعنی کہ کوئی ایسے تھے جو اتنی آیتیں بیان کرنے کے بعد، مقام رسالت بتانے کے بعد پھر بھی رسول پہ شک کر رہے تھے. اسی لیے تو قرآن نے آتے ہوئے کہا تھا لا ریب، شک نہیں کرنا، منزل یقین پہ ہونا ہے. تو اب یہاں پہ ان آیتوں کو ذہن میں رکھیے اور اب وہ منظر دیکھیے جو مسجد نبوی کا تھا. اور دیکھیے یہی فرق ہے کہ جب آپ روایتوں کو
روایتوں کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ منزل معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ فکر کہیں بیچ میں ہی رک جاتی ہے۔ مگر جب آپ روایتوں کو پڑھتے ہیں، آیتوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، باب مدینۃ العلم کا ہاتھ تھام کے پکڑتے ہیں، تو پھر یہ روایتیں آپ کی فکر کو واضح کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ تو اب یہ آیتیں ذہن میں رکھیے گا، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، رسول ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابی سامنے بیٹھے ہیں، تو اب ان آیتوں کی روح سے رسول کیا کر رہے ہیں؟ کار رسالت۔ ان آیتوں کی رسول کے وما محمد الا رسول، تو اب رسول کیا کر رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے مسجد نبوی کے اندر؟ کار رسالت عطا کر رہے تھے۔ کار رسالت کیا ادا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کو حلال اور حرام بتایا جا رہا تھا، شریعت کے احکام دیے جا رہے تھے، اور اس وقت کہا ہے کہ میرا حبیب وہ ہے کہ جو وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، جو میرے اذن سے ہر عمل کرتا ہے۔ اور ایسے لمحے میں مسجد نبوی کے اندر ایک بچہ داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کار رسالت ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، دل کا تعلق ہے، مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ یہاں پہ رسول ہیں، وہاں پہ دل ہے مصطفیٰ کا، مگر اب یہاں پہ ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، ذکر حلال اور حرام چھوڑا، اور پلٹ کے حسین کو اٹھایا۔ اب اگر میں جملہ بدل دوں، شریعت کو روک دیا، اب شریعت منتظر ہے کہ کب رسول پلٹ کر آئے، خطبہ جاری کرے اور سلسلے کو جاری کرے۔ تو سامنے صحابی بیٹھے تھے، تو جب حسین کو لے کے میرا رسول ممبر پہ واپس آیا، آغوش میں لے کے نواسے کو بٹھایا، تو بیچ میں سے کسی صحابی نے یہ کہا کہ حسین رسول کو بہت پیارے ہیں۔ تو اس وقت رسول نے کہا اگر حسین شریعت نہ ہوتا، اگر حسین شریعت نہ ہوتا، میں شریعت کا کام کبھی منقطع نہ کرتا۔ بتانا یہ تھا کہ تمام شریعت الہی ایک طرف، معرفت امام زمانہ ایک طرف۔ اگر یہ معرفت نہیں ہوگی، اگر امام کو نہیں پہچانو گے، تو تمام کے تمام احکام شریعت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا انت حبت اعمالکم ولکن لا تشعرون، تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اگر تم نے ذات مصطفیٰ کو نہ سمجھا، اگر تم نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھا، تو پتہ یہ چلا کہ حسین عین شریعت ہے۔ تو سمجھا رہے تھے رسول کہ دیکھو یاد رکھنا نبوت کے ساتھ متصل ہے امامت، اور یہ شریعت کے احکام تب سمجھ میں آئیں گے کہ جب نبوت کو سمجھو گے تو پھر امامت کو سمجھ آئے گی۔ اور پھر اگر دیکھیے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ افلا تفکروا افلا تدبروا، اگر قرآن میں تفکر اور تدبر کیا جاتا تو مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ گزشتہ مجالس میں نے آپ کو ایک آیت ہدیہ کی تھی کہ جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور وہاں پہ جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تھا تو بڑے بڑے جو جادوگر آئے تھے وہ اس عصا کا اژدہا جب بننا انہوں نے دیکھا، اور جس طریقے سے اس عصا نے اژدہا بن کے ان کے سارے چھوٹے چھوٹے اژدہا اور جو ان کے عصا تھے اس کو کھا لیا، تو وہ بلا ساختہ پکار اٹھے تھے، بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب پر۔ کس کے رب پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو دیکھیے اگر مسلمانوں نے یہ آیتیں سمجھی ہوتی تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ رسول نے کیا کہا؟ وما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا۔ وما صاحبکم مجنون، میرا حبیب مجنون نہیں ہے، جو کہتا ہے حکم الہی سے کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ سند وحی الہی سے کہتا ہے، اس کا ہر عمل تابع ہے وحی الہی سے۔ تو اگر یہ سمجھتے اور اگر قرآن کی ان آیتوں پہ یقین رکھتے تو مانتے کہ رسول کے ساتھ علی کی وہی منزلت ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ بخاری کی حدیث ہے نا، میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہی، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اے علی تجھے میرے سے وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے یہ حدیث یاد رکھی ہوتی، وما ینطق عن الہویٰ کی آیت یاد رکھی ہوتی، اور پھر پڑھتے قرآن کو
اور جس میں کہا تھا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون. تو سب سے پہلے جو یہودی تھے، جو جادوگر تھے، جو فرعون کی قوم کے تھے، توجہات چاہتی ہوں کیونکہ آج سے آخری اب ہم مجالس کی طرف کیونکہ جا رہے ہیں تو چاہتی ہوں کہ نتیجہ دیتی ہوئی چلوں. تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، یعنی کہ جو رسول نے کہا وہ وحی الہی کے تابع تھا. اور پھر رسول نے کہا کہ ہارون کو میرے ساتھ وہی منزلت تھی جو موسیٰ کے ساتھ تھی، جو علی کو میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب اس آیت کو پڑھو، اس حدیث کو پڑھو، اور اب موسیٰ کے ان لوگوں کا ایمان لانا پڑھو جو جادوگر تھے، فرعون کی قوم میں تھے، مگر انہوں نے کلمہ کیا پڑھا تھا؟ ایمان لائے تھے رب پر، اس کے بعد موسیٰ پر، اس کے بعد ہارون پر. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ایمان لاؤ رب پر، محمد پر، علی پر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہاں سے اختلاف آتا ہے کلمے کے اندر؟ اگر مسلمان قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیتے، یہی تو اس وقت کہا تھا اس قوم جادوگر نے بھی کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم نے محمد اور علی کے وسیلے سے جانا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام وہ چاہیے جو ہماری پسند کا ہو، ہماری مرضی کا ہو. ہم وہ احادیث اٹھانا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوں، ہم وہ آیتیں پکڑنا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوں. لیکن خدا نے قرآن میں آواز دے کے کہہ دیا ہے کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اب جب آپ ایمان لے آئے تو ایمان لانے سے پہلے آپ کا اختیار تھا کہ آپ ایمان لاتے ہیں یا ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. جب ایمان لے آئے تو اب آپ کی مرضی اور ناپسند ختم ہو گئی. اب فقط مرضی الہی ہوگی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. بچوں کے لیے اگر مزید آسان لفظوں میں بیان کروں تو دیکھیے، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. بتا دیا ہے کہ واجب ہے، پڑھنی ہے. لیکن کوئی پڑھے یا نہ پڑھے یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. لیکن جب آپ قربتاً اللہ کہہ کے نیت کر کے اقامت کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آپ کی مرضی ختم. اب آپ کی مرضی نہیں ہے. اب جہاں پہ خدا نے کہا ہے اب قیام وہاں پہ ہوگا، رکوع وہاں پہ ہوگا، سجود وہاں پہ ہوں گے. اب ترتیب نہیں بدل سکتی. تو اختیار کتنا تھا؟ اختیار اتنا تھا کہ آنا ہے نماز کی طرف یا نہیں آنا ہے. تو اسی طرح اختیار یہ ہے آپ کا کہ آپ نے ایمان کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا، ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. مگر جب ایک مرتبہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ہر اس چیز کو ماننا ہے جس کو خدا نے ماننے کا حکم دیا ہے. اور اسی لیے جاسلیک نام تھا، ایک بہت بڑے نصارہ کے ایک پڑھانے والا تھا، عالم تھا بہت بڑا، اور اس نے رسول اللہ کے بعد سوال کیا تھا مولا علی سے اور پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے رسول کو پہلے پہچانا یا خدا کو پہلے پہچانا؟ جاسلیک نام ہے اس کا، نصارہ کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے بعد از رسول یہ سوال کیا. اب دیکھیے چند لمحے کو اگر توقف کر کے میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ پہلے آپ نے مصطفیٰ کو پہچانا یا خدا کو پہچانا، یا پہلے خدا کو پہچانا اور پھر مصطفیٰ کو پہچانا؟ تو دیکھیے ہمارا کیا جواب ہوگا. پہلے ہم اپنے جواب کے بارے میں سوچیں. چند لمحے توقف میں چاہتی ہوں کہ سب ذہنوں تک پہنچوں. ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے پہلے مصطفیٰ کو پہچانا اور پھر ہم نے خدا کو پہچانا. لیکن وہ جو خطیب منبر سلونی ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، اس نے یہ کہا کہ پہلے میں نے خدا کو پہچانا، پھر میں نے خدا کی نگاہوں سے مصطفیٰ کو پہچانا. اب دیکھیے یہاں پہ پلٹ گئی بات، اور وہ حلال مشکلات ہیں
خطیب منبر سلونی ہیں، تو دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں توحید پر اور قیامت پر سوائے ان کے کہ جن کے لیے خدا نے کہا تھا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، سوائے ان کے کہ جو مصطفیٰ تھے، جو اصطفیٰ تھے، جو چنے ہوئے تھے، ان کے علاوہ کسی نے نہ توحید پہ گفتگو کی اور نہ قیامت پہ گفتگو کی، کیونکہ نگاہیں سمجھ ہی نہیں سکتی تھیں کہ مقام توحید کیا ہے۔ تو دیکھیے وہ جو خطیب منبر سلونی ہے وہ یہ کہتا ہے بہت توجہات کے ساتھ، کیونکہ رکنا نہیں، آج آگے چلنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کس کو موصوف کیا، جس نے اللہ کو موصوف کیا اس نے اللہ کی دوئی کو اختیار کیا، اور جس نے دوئی کو اختیار کیا اس نے خدا کو جز میں تقسیم کر دیا، جس نے خدا کو تقسیم کر دیا اس نے جوہل کیا، جس نے جوہل کیا اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اس نے خدا کی حد کو مقرر کر دیا، جس نے خدا کی حد کو مقرر کر دیا گویا اس نے خدا کو معین کر دیا، جس نے ذات خدا کو معین کر دیا وہ موحد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کیا گفتگو ہے، نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے نہج البلاغہ امام سید سجاد کی جو دعا ہے صحیفہ کاملہ کی کتاب، یہ دعائیں یہ خطبات ہمارے لیے ہیں، یہ خزینہ وہ ہمارے لیے دے کے گئے ہیں، چاہے چند لفظ پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور کہ معرفت آئے۔ اب ذرا آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلیے، تو علی کیا کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ کے، یہ مختلف خطبے ہیں جن میں سے میں نے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے لیے اکٹھے کیے۔ تو علی کہتے ہیں جس نے خدا کو موصوف کر دیا، موصوف کرنے کا کیا مطلب ہے، ایک صفت اور ایک موصوف، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا، تو اب جو ٹھنڈا ہے وہ اس کی صفت ہے اور پانی جو ہے وہ موصوف ہے جس کی آپ بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ خدا موصوف ہے، یعنی کہ خدا کے لیے صفت کا لفظ استعمال کر دیا کہ ایک صفت ہے اور ایک خدا ہے، ایک رحم ہے اور ایک خدا ہے، ایک کرم ہے اور ایک خدا ہے، ایک علم ہے اور ایک خدا ہے، تو گویا آپ نے ان صفتوں کے ساتھ ذات خدا کو موصوف کر دیا، تو آپ نے ایک صفت کی، ایک موصوف کیا، یعنی کہ دو بنا دیے۔ اب جہاں پہ دو بنا دیے تو دو تو اب جز ہو گئے، یہ تقسیم ہو سکتے ہیں، ایک جمع ایک، اب یہ دو ہو سکتے ہیں، مگر وہ تو احد ہے، وہ تو واحد سے بھی پہلے ہے، تو اب وہاں پہ صفت اور موصوف نہیں ہو سکتی، تم یا علی پھر صفت اور موصوف نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہے، کہا علم اس کی صفت نہیں وہ عین علم ہے، وہاں پہ وہ سخی نہیں وہ سخی الاسخیاء ہے، وہاں پہ رحم اس کی صفت نہیں وہ ارحم الراحمین ہے، مگر وہاں پہ صفتوں کا وجود نہیں ہے، ہر صفت اس کی ذات سے نکلتی ہے، جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں اور اس کی شعاعیں نکلتی ہیں تو ہم ان شعاعوں کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ صفت الہی ہے، خدا عین علم ہے، خدا سخی الاسخیاء ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، خدا کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں، وہ مرکز صفات ہے، لہٰذا صفت اور موصوف میں جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر دو کریں گے تو دو تقسیم ہو سکتے ہیں، ایک جمع ایک دو ہو سکتا ہے، دو کا آدھا ہو سکتا ہے، مگر اس کی توحید یہ ہے کہ وہ احد ہے، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ یہ سوچیں گے کہ وہ دو ہو گیا تو وہاں پر آپ نے گویا اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے، جس کی کوئی حد نظر آ رہی ہو، تو جب اشارہ کیا تو میرے مولا نے کہا کہ یہ جوہل ہے، یہاں پہ علم نہیں، جب اشارہ کر رہے ہیں تو گویا ایک حد کو مقرر کر رہے ہیں، اور وہ تو لامحدود ہے، اس کے لیے کوئی حد محدود نہیں کی جا سکتی، اس کو معین نہیں کیا جا سکتا، تو جو خدا کے وجود کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو موحد کیسے کہتے ہو؟ اسی لیے گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا کہ امام رضا نے کہا تھا لا الہ الا اللہ بے شرطہا اور شروطہا، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد عذاب سے بچے گا، جنت میں داخل ہوگا، بے شرطہا و شروطہا، جو اس کی شرائط کو پورا کرے گا، تو لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم پہلی منزل توحید پر آتے ہیں، چہاردہ کو سمجھنے کے بعد ہم موحد بن جاتے ہیں، تب جا کے پتا چلتا ہے کہ علوم الہی کیا ہے، توحید الہی کیا ہے، کیونکہ معرفت توحید ان کے سوا مل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
کیوں ضروری ہے کہ ہم توحید کی معرفت حاصل کریں؟ کیوں ضروری ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا کہ علی اور حسین شریعت ہیں اور ان کے بغیر تمہیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیے، جب تک آغاز سمجھ میں نہ آئے انتہا سمجھ میں نہیں آتی، جب تک ابتدا پہ نظر نہ ہو انجام کو جان نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیتیں ہیں جو بار بار بیان کرتی ہیں کہ ذات مصطفیٰ کو سمجھو، مقام رسالت کو سمجھو۔ جب آپ نے سورہ فتح پڑھی ہے، بار بار پڑھتے ہیں، روزانہ کی پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَفَوْقَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ، کہ جو وہاں پر سورہ فتح کے اندر جس بیعت کا ذکر ہے تو اس میں کیا کہا ہے کہ وہ ید اللہ پہ بیعت کی گئی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہے، سورہ فتح کے اندر ہے۔ یہ ید اللہ کا لفظ ہماری کتابوں کا نہیں، ہماری روایتوں کا نہیں۔ سورہ فتح نے پکار کے کہا کہ اس دن جس نے بھی بیعت کی تھی ان ہاتھوں پر جن کے اوپر رسول کا ہاتھ تھا، اور اس کے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ ید اللہ کا، اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور پھر سورہ انفال کے اندر پروردگار عالم نے کہا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، کہ وہ جو اذ رمیتا، وہ جو مٹی پھینکی تھی، وہ جو کنکر پھینکے تھے رسول نے، لیکن اللہ رما، وہ رسول نے نہیں خدا نے پھینکے تھے۔ تو خدا کار رسالت کو اپنا کام کہہ رہا ہے، یعنی کہ مٹی پھینک رہے ہیں رسول، لیکن سورہ انفال کہہ رہی ہے لیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سورہ فتح یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بیعت جو رسول کے ہاتھ پہ کی گئی تھی، جو بیعت رسول کے ہاتھ پہ کی گئی تھی، وہ بیعت اللہ کے ہاتھ پہ تھی۔ تو ذہن ابھی بھی نہیں وہاں پہ پہنچے جہاں تک لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ تو اگر رسول کا مٹی پھینکنا، خدا یہ کہتا ہے کہ یہ امر رسول نہیں، یہ میرا کام ہے۔ جو شرک کی بات کرتے ہیں، جو بدعت کی بات کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں کہ قرآن سورہ انفال میں کہتا ہے اذا رمیتا، وہ مٹی جو آپ نے پھینکی، لیکن اللہ رما، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ اور پھر سورہ فتح اس بیعت کا ذکر کر کے کہتی ہے کہ وہ بیعت جو سورہ فتح کے اندر ہوئی تھی، بیعت رضوان کے وقت ہوئی تھی۔ اب بھی نہیں ذہن پہنچے تو جو غدیر کے وقت ہوئی تھی، وہ بیعت جو رسول کے ہاتھ پہ ہوئی تھی، وہ رسول کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی تھی، ید اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پہ ہوئی تھی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی اس بیعت کو توڑا، وہ عقابکم، اس کے لیے بدترین انجام ہے۔ تو پروردگار عالم قرآن میں بتا رہا تھا کہ کوئی ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول پر بیعت کی، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن اس بیعت سے پلٹ جانے والے تھے۔ اور پھر قرآن نے ہی پکار کے کہا کہ یہاں پر کہ فَأَنْ إِنْ لَمْتَ مَنْ قُتِلَ، کہ رسول ویسے ہی رسول ہیں جیسے کہ ان سے پہلے رسول تھے۔ تو اب اگر رسول فَإِنْ مَاتَ، اگر وہ مر جاتے ہیں، فَإِنْ قُتِلَ، یا وہ قتل ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ يُهْلِكَ بِكُمْ، کیا تم پیچھے پلٹ جاؤ گے، وہیں پر پلٹ جاؤ گے جہاں سے واپس آئے تھے؟ اور جو بھی ایسے کرے گا عقابکم، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ رسول کے بتا رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ الفاظ کروا رہے ہیں کہ جاننے والے جان لیں کہ جو امر رسول ہے وہ خدا کہتا ہے کہ وہ امر رسول نہیں، وہ امر خدا ہے۔ اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ جس نے رسول کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا، جس نے غدیر قم کی بیعت کو توڑ دیا، اس کے لیے دردناک انجام ہوگا۔ اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بھیجا ہے، قد قبل قتل الرسول، کہ جس طرح آپ سے پہلے رسول بھیجے جاتے تھے۔ تو کیا اگر آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، کیا آپ کو موت آ جاتی ہے یا آپ قتل ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انقلبتہم، کہ یہ پلٹ جائیں گے وہیں پر جہاں سے آئے تھے۔ تو آپ کے ذہن ابھی بھی شاید میں اس طرح سے بیدار نہیں کر پائی۔ تو کوئی ایسا تھا کہ جس نے بعد از رسول پلٹنا تھا۔ کہاں پلٹنا تھا؟ وہاں پلٹنا تھا جہاں سے آیا تھا۔ تو جو 360 بتوں کو مانتے ہوئے آئے تھے، جو مال غنیمت کی چاہت میں آئے تھے، جو حرص اقتدار کے لیے آئے تھے، جو ہوس اقتدار کے لیے آئے تھے، وہ اس وقت تک کھڑے رہے کہ جب تک مال غنیمت ملتا رہا، جب تک اقتدار کی ہوس باقی رہی۔ مگر ان کو پکار کے خدا نے کہا کہ جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوں گی، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو واپس پلٹ جائیں گے، اور جو پلٹ جائیں گے ان کے لیے عقابکم، اللہ کا عذاب ہے۔ تو کون ہے جو رسول کے بعد پلٹا؟ رسول کے بعد پلٹنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ کی ہوئی بیعت کو توڑا۔ اسی لیے پہلے بیعت کروائی تھی، پہلے بیعت کروا کے کہا تھا کہ یاد رکھو یہ بیعت
خالی رسول کے ہاتھ میں نہیں، یہ بیعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس نے غدیر خم کی بیعت کو توڑا وہ رسول کے بعد ویسے ہی ہوں گے جیسے پلٹ جانے والے۔ تو پلٹ کے کہاں گئے تھے؟ وہاں جہاں سے آئے تھے۔ تو آئے کہاں سے تھے؟ ضلال مبین، گمراہیوں میں سے آئے تھے، ظلمتوں میں سے آئے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے مگر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اب جب بیعت توڑ دی، جب پلٹ گئے رسول کے ساتھ اس قول کو کرنے کے بعد، تو پھر پروردگار عالم نے کہا یہ وہیں چلے گئے جہاں سے یہ چل کر آئے تھے، اور اسی لیے ان کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے قیامت پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، اگر قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو توحید کے بعد قیامت کا ذکر تقریباً 2/3 حصہ ہے قرآن کا۔ 2/3 حصے میں قرآن نے قیامت کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو قیامت کے اوپر بہت کم لکھی ہوئی آپ کو کتابیں نظر آئیں گی۔ کیوں کم لکھی ہوئی کتابیں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں جن چہروں کو یہاں چھپانا چاہتے تھے، مگر جب مقتل کا میدان پڑھتے ہیں، جب حشر کا میدان پڑھتے ہیں، تو جن چہروں کو یہاں چھپانا چاہتے تھے وہی چہرے وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے مستدرک حاکم نیشا پوری کی کتاب ہے، اور صحاح ستہ کے بعد یہ سب سے اہم کتاب ہے اہل سنت کی۔ مستدرک میں حاکم نیشا پوری آخری جلد مستدرک کی اور اس کا آخری باب، اور اس میں انہوں نے کہا کہ رسول گفتگو کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، تو جو صحابی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا، اگر ہم اس وقت زندہ ہوئے تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ دیکھیں سورہ اسرافیل کی قرآن میں 30ویں سپارہ پڑھ کے دیکھیں، پوری صورتیں ہیں 30ویں سپارے کے اندر جن میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ انفطار کو دیکھیں، سورہ تکویر کو دیکھیں، سورہ الحاقہ کو دیکھیں، سورہ قیامت کو دیکھیں، سورہ القاریہ کو دیکھیں، پوری صورتیں ہیں جو قیامت کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ اور جب رسول بیان کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت صحابہ کے دلوں پہ اثر بھی ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوال کیا۔ مستدرک کے اندر حاکم نیشا پوری لکھتے ہیں، آخری جلد ہے، آخری باب ہے، اور وہاں پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر سورہ اسرافیل کے پھونکے جانے کے وقت ہم زندہ ہوئے تو اس ہیبت کے وقت، اس خوف اور ڈر کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے کہا بآواز بلند مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنا، جیسے جیسے درود بھیجتے جاؤ گے، سورہ اسرافیل کا جواب دیتے جاؤ گے، تمہارے دلوں میں ڈر ختم ہو جائے گا، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے جس کے لیے درود پڑھ رہے ہو۔ اب اس کو آپ شرک کہیں، اس کو آپ بدعت کہیں، آپ اس کو ذات کی تعظیم کہیں۔ مستدرک یہ کہتی ہے جن کو یہاں پہ درود پڑھنے کی عادت ہوگی وہ وہاں پہ بھی درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، جن کو یہاں پہ درود بدعت نظر آتا ہے وہ سورہ اسرافیل کے مطابق اس دن بھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو خدا کے رسول نے بتا دیا۔ تو یہاں پر ابھی ہم میدان حشر میں نہیں پہنچے، وہاں کل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج تو خالی بتا رہی ہوں کہ ابھی تو سور پھونکا جا رہا ہے، تو پہلی منزل ہے قیامت کی، اور آپ کو آنا پڑتا ہے ان کے در پہ کہ جن کے چہروں پہ پردہ ڈال رہے تھے دنیا میں، جن کو پہچاننا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے تو اذیت ہے کہ ہم کیسے میدان حشر کا ذکر کریں، اور اس ذکر کو یہ کہہ کے بند کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز غائب ہو، جو دیکھی نہ ہو، اس کے بارے میں کیا گفتگو کریں۔ تو دیکھیے خدا نے کیا کہا تھا
کہ یؤمنون بالغیب، ایمان لانا ہے کس کے اوپر؟ جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو۔ تو دیکھیے ایک غیب کا انکار کر کے دوسرے غیب کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتے، تو غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجب مرحلہ فکر ہے کہ جو آپ کے لیے غائب ہے وہ کسی کے لیے شہود ہے۔ یہ منزل غیب بھی ہیں اور یہ منزل شہود بھی ہیں۔ اب دیکھیے آپ میں سے جو لوگ میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کی پشت پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ غائب ہے آپ کے لیے۔ میں بلندی پہ بیٹھی ہوں، میری نگاہ آپ کے پیچھے بھی جا رہی ہے، جو آپ کے لیے غائب ہے وہ میرے لیے حضور ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے منازل علم بڑھتے جاتے ہیں، ایک کا غائب دوسرے کا شہود بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا تھا، جب آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، خطبہ دیکھیں مولا کا جو آپ نے چونٹی پہ دیا، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جو مولا علی نے چونٹی پہ دیا۔ 1920 کے اندر پہلی کتاب لکھی گئی ہے جس نے چونٹی کو اس طرح سے بیان کیا، اور اس کتاب کے اب دیکھیے 1400 سال پہلے مولا علی نہج البلاغہ میں جو باتیں چونٹی کی بیان کر رہے ہیں، جیسے جیسے اس خطبے کے اندر مولا نے ذکر کیا ہے، ویسے ویسے اس کتاب دی اینٹ اس کا نام ہے، اور اس کے اندر ویسے ہی ابواب لکھے گئے ہیں۔ 19ویں صدی کے اندر آ کے جب آپ کے پاس تمام ٹیکنالوجی آ گئی، تو جو آپ کے لیے تب غائب تھا وہ علی کے لیے تب بھی حضور تھا۔ کیوں یہ علم کی بات ہے۔ وَفَوْقَكُ ذِلٌّ عَلِيمٌ، خدا یہ کہتا ہے کہ ہر صاحب علم کے لیے کوئی ایک عالم ہے، ہر صاحب علم کے لیے ایک اور عالم ہے۔ اور مولا علی نے کہا تھا جب تم تمام علوم کو اکٹھا کر دو گے، جب تمام علوم کو ایک جگہ رکھ لو گے، تو پتہ چلے گا کہ ظاہر میں تضاد موجود ہے مگر باطن میں وہی ایک ہے۔ ابھی بھی اگر آسان لفظوں میں بچوں کے لیے بتاؤں تو دیکھیے، جب آپ ایک پتے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم نہیں ہے، ہم نے نباتات کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ہم نے باٹنی نہیں پڑھی، تو ہم نے ایک پتا دیکھا تو ہمیں وہ فقط پتا نظر آیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جس نے پڑھا ہوا تھا تو اس کو نظر آیا کہ اس پتے کے اندر کتنی لیئرز ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے خلیے ہیں، ہر خلیے کا الگ کام ہے، ہر خلیے کا الگ خد و خال ہے۔ تو اب جو نہیں جانتا تھا اس کے لیے فقط پتا ہے، جو جانتا ہے وہ اس کے اندر کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا تھا جب سارے علوم اکٹھے کرو گے، نباتات کا علم لاؤ گے، جماعتات کا علم لاؤ گے، فلکیات کا علم لاؤ گے، تو تب پتہ چلے گا ظاہر میں تضاد ہے مگر پیچھے وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے جس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے خلق کیا، اور وہ خالق ہے جو سورہ حج کے اندر بتا رہا ہے۔ بچیوں کے لیے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے قرآن کو پڑھا کریں، 10 منٹ نکال کے پڑھیں۔ سورہ حج قرآن میں کہہ رہا ہے آیت نمبر 5 سے 9 کے درمیان میں کہ ہم نے ایک نطفے سے انسان کو بنایا، ماں کے رحم کے اندر ہم نے ایک نطفے سے گوشت کے لوتھڑے میں انسان کو بنایا۔ اور پھر خدا قرآن میں کہتا ہے، سورہ حج میں کہتا ہے، آیت کا مقام 9 اور 5 4 آیتیں ہیں، پڑھ کے دیکھیے گا۔ اور پھر خدا یہ کہتا ہے کبھی ہم اس لوتھڑے کو مکمل کرتے ہیں اور کبھی اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اب پڑھ رہے ہیں کہ گائنی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ رحم مادر کے اندر کیا مسائل آتے ہیں۔ خدا نے 1400 سال پہلے کہا کبھی ہم اس لوتھڑے کو مکمل کرتے ہیں، کبھی ادھورا چھوڑتے ہیں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ خالق وہ ہے، اس کا امر ہے، وہ مصور ہے، وہ جیسا چاہے بنائے گا، جتنا چاہے بنائے گا۔ نہ تمہارا امر اس میں شامل ہے، نہ تمہارا ارادہ اس میں شامل ہے، نہ تم کائنات میں اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ تم کائنات سے اپنی مرضی سے جاؤ گے، نہ تمہارا آنے پہ اختیار تھا، نہ تمہارا جانے پہ اختیار تھا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت مشکل نظر آتی ہے کیونکہ غائب ہے، مگر ایک ایسا تھا کہ جس کے لیے یہ غائب بھی شہود تھا، جس کو معراج پہ بلا کے کہا ارے دیکھو یہ طوبہ ہے، ارے دیکھو یہ کوثر ہے، ارے دیکھو یہاں سے مسلمان گزر کے آئیں گے۔ تو آپ کے لیے وہ قیامت غیب، اس کے لیے وہ شہود، کیونکہ وہ اس منزل علوم الہی پہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنا مظہر بنا کے بھیجا۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔
علی نے کہا تھا کہ میں نے خدا کو پہچان کر مصطفیٰ کو پہچانا، کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی انہوں نے نہ مصطفیٰ کو پہچانا نہ خدا کو پہچانا، انہوں نے ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے نفس کا قیاس کیا اور کہا یہ ہم جیسا ہے، اور پھر جب انہوں نے خدا کے بارے میں بات کی تو کہا کہ وہ شب جمعہ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ آتا ہے، اور پھر جب ایسے قیاس کے ساتھ گفتگو کی تو کہا کہ بروز محشر پروردگار عالم آگے جہنم کو اپنے پاؤں سے بجھائے گا۔ تو یہ وہاں پہ مقام توحید ہے۔ ہماری توحید کا مقام یہ ہے کہ خدا تمام علوم الہی کا مظہر ہے۔ ہمارے ہاں توحید یہ ہے کہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتا، کوئی وجود نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں توحید کا سبق یہ ہے کہ وہ واحد نہیں، وہ احد ہے۔ ہمارے ہاں توحید یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو وہ رہے گا۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے خالق کو پہچان کر پھر اس کی مخلوق کو دیکھا ہے۔ جہاں جہاں پہ مجھے علم الہی نظر آیا ان کو میں نے ذات مصطفیٰ میں پایا۔ جہاں جہاں پہ مجھے اللہ کی صفات نظر آئی ان صفات کا مظہر ذات مصطفیٰ کو پایا۔ تو میں نے قدرت الہی کو دیکھا، مظہر ذات مصطفیٰ تھی۔ علوم الہی کو سمجھا، مظہر ذات مصطفیٰ تھی۔ اور علی نے آخر میں ایک جملہ کہا، بس فقط ایک فرق تھا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود ہے۔ تو یہ منزل ہے علی کی کہ جہاں پہ وہ مقام رسالت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہو، وہ جو نہج البلاغہ کا کہنے والا ہو، پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک رسول زندہ رہے ہیں اس وقت تک آپ کو علی کا کوئی خطبہ نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک علی کوئی علمی چیز بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ احترام رسالت ہے کہ جب بھی رسول ہے تو علی رسول سے پیچھے چل رہے ہیں، رسول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ اسی لیے میرے رسول نے کہا تھا کہ میں نے علی کو علم اس طرح سے دیا ہے جس طرح سے ایک پرندہ طائر جو ہے اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے، دانا کھلاتا نہیں ہے، دانا بھرتا ہے۔ جب کھلایا جاتا ہے تو چبایا جاتا ہے، اس کے ذائقے میں اس کی شکل میں فرق آتا ہے، مگر جب دانا بھرایا جاتا ہے تو جیسا دانا اٹھاتا ہے ویسا منتقل کرتا ہے۔ تو جب رسول نے کہا کہ میں نے علم علی کو اس طرح سے دیا جیسے طائر بچے کو دانا بھراتا ہے، تو وہ رسول جو مظہر علوم الہی تھے وہ جیسے ہی اللہ سے علم لیتے تھے اس کو ویسے ہی علی کے سینے میں منتقل کرتے تھے۔ اسی لیے گزشتہ روز میں نے آیت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا وَآتَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَوْمَ يَنْزُلُ الصُّدُورُ۔ یہ کتاب وہ نہیں جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو قلب مصطفیٰ سے قلب علی میں اتری ہوئی ہے، یہ سینوں میں اترا ہوا علم ہے۔ اور پھر علی نے کہا کہ دیکھو جب تک ذات مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیے، آپ کی توجہات کی ملتمس ہوں، بس چند جملوں کی زحمت اور دینا چاہتی ہوں، لیکن نتیجہ میں چاہتی ہوں کہ آج کی مجلس کا آپ تک پہنچ جائے، اس لیے توجہات کی ملتمس ہوں۔ دیکھیے اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ جب تک ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھو گے توحید الہی نہیں سمجھ میں آئے گی، جب تک توحید الہی نہیں سمجھو گے تب تک ذات مصطفیٰ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اب کوئی ایسا چاہیے جو ویسا توحید آشنا ہو جیسی توحید آشنائی کا حق ہے، اور ایسا ہو جو ادھر سے معرفت توحید رکھتا ہو ادھر سے معرفت مصطفیٰ رکھتا ہو، تاکہ ان دونوں کی معرفت تم تک پہنچائے۔ تو اسی لیے تو خدا نے کہا تھا شاہد اللہ ہو، کون ہے گواہ لا الہ الا اللہ کا؟ وہی ہے کہ جو اولو العلم ہے۔ اور کون ہے گواہ مصطفیٰ کی رسالت کا؟ وہ جو من عندہ علم الکتاب ہے۔ تو معرفت الہی بھی علی کے بغیر نہیں، معرفت رسالت بھی علی کے بغیر نہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ جا کے مسلمانوں میں دیکھیں وہاں پہ آپ کو اصول دین 3 ملتے ہیں، وہاں پہ اصول دین آپ کو مسلمانوں میں 3 ملتے ہیں۔ کون سے 3 ہیں؟ توحید، نبوت اور قیامت۔ تو توحید نہ سمجھ میں آئی کیونکہ نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انجام کی خبر، اور بیچ میں سے کہانی پڑھتے رہے، تو توحید تو سمجھ نہیں آئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شب جمعہ کو خانہ کعبہ پہ خدا آتا ہے۔ تو
تو وہاں پہ توحید کی معرفت نہیں، اور پھر جب توحید نہیں سمجھ آئی تو پھر ذات مصطفیٰ پہ قیاس اپنے نفس کا کیا کہ ہم جیسا۔ تو جس کو توحید نہ سمجھ آئی ہو، جس کو رسالت نہ سمجھ آئی ہو، اس کی فکر قیامت تک کیسے پہنچے گی؟ تو یہ وہ فکر ہے جو اہل بیت کے ہاں آتے ہیں تو وہ توحید کے بعد آپ کو سکھاتے ہیں کہ عدل کیا ہے، اور عدل کی فکر کے ذریعے نبوت تک لے کے جاتے ہیں، اور نبوت سے ہدایت پا کے سلسلہ امامت کو پکڑ کے قیامت تک جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں اصول کیا ہے؟ ہم نے توحید کو دیکھ کے عدل کو جانا، عدل سے مصطفیٰ کو پہچانا، مصطفیٰ سے متصل امامت کو جانا، امامت کی رسی کو تھام کے قیامت تک جانا۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن کا خوف نہیں، اس لیے کہ جن کو یہاں مانتے ہیں ویسے ہی ان کو وہاں پہ مانیں گے، جیسے یہاں پکارتے ہیں ویسے وہاں پکاریں گے۔ اور پھر قرآن نے آواز دے کے کہا لِتُنذِرَ أَتْبَعَ الذِّکْرَ، اب کون ہے وہ کہ جو ڈرنے والا ہے؟ پہلی مجلس سے ہم نے یہ ذکر شروع کیا تھا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت اس کے لیے ہوگی، نظارت اس کے لیے ہوگی من کانا حیا، جو زندہ ہوگا۔ یہی گفتگو کی تھی نا کہ قرآن نظارت کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، لیکن کس کو ڈرا رہا ہے؟ اس کو جو زندہ ہوگا۔ اور اس دن میں نے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ ایک ایسا معالج چاہیے جو ایمان کی نبضوں پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ تو اب قرآن کی آیتوں میں چلو، اس دن قرآن نے بتا دی تھی نشانی کہ نظارت کس کے لیے ہے، ڈر کس کے لیے ہے؟ جو حیو ہوگا، زندہ ہوگا۔ اور اب قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ، ڈرا ہوا وہ ہے۔ اب نشانی بتائی جا رہی ہے لِتُنذِرَ، کون ہے جو ہدایت پایا ہوا ہے؟ أَتْبَعُ الذِّکْرَ، جو ذکر کا اتباع کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ذکر کر رہا ہے، کہا جو اتباع ذکر کر رہا ہے، جو ذکر کا اتباع کرنے والا ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِکْرًا رَسُولًا، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، جو اہل بیت رسول ہے۔ اور اب یہاں پہ کہا کہ لِتُنذِرَ، جاگا ہوا وہ ہے، زندہ وہ ہوگا جو اتباع کرے گا ذکر کا، یعنی جو اتباع کرے گا محمد و آل محمد کا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ جو ذکر کا اتباع کرے گا، پیروی کرنی ہے ذکر کی، ذکر نہیں کرنا۔ بخشی الرحمن ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرْهُ وَمَغْفِرَتُهُ، بخشش بھی ان کے لیے ہے، مغفرت بھی ان کے لیے ہے، اور بشارت بھی ان کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اتباع کرنے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے اتباع کرنے والے؟ کہ جن کے لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن آواز دیں گے اور ہر ایک کو اپنے اپنے امام کے ساتھ پیش کریں گے۔ ہمارے لیے جہنم کا خوف یا جنت کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مقصد صرف اور صرف اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ذاتیں جو ستودہ صفات ہیں ہم سے راضی ہو جائیں، اور ان کے صدقے میں پھر پروردگار عالم جنت عطا کرے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ مکتب فکر ہے کہ جہاں پہ نہ قیامت کا خوف ہے اور نہ ہی موت کا کوئی خوف ہے۔ خدا نے جب یہودیوں کو قرآن میں پکارا تھا تو کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر سچے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے تمام شیعان حیدر کرار موت سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت تو علی سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ اور جہاں جہاں مودت بڑھتی چلی گئی، معرفت بڑھتی چلی گئی، وہاں پہ کربلا کے میدان میں کیا جملے سننے کو ملے کہ ہمیں 70 بار قتل کیا جائے اور پھر زندگی دی جائے تو ہم دوبارہ سے آ کے مولا آپ پہ اپنی زندگی نچھاور کریں گے۔ کہ جن کو حسین مل گیا ان کو سب مل گیا۔ اور یہ اسی آستانے کا فیض ہے کہ جب خدا نے قرآن میں آواز دے کے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
سوائے قاسم بن حسن کے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جو موت کا ذائقہ بتا سکے۔ شب عاشور جب امام حسین نے پوچھا تھا کہ اے بیٹا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو شہزادہ قاسم نے کہا تھا چچا جان میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے تاریخ میں جو آپ کو موت کا ذائقہ بتا سکے۔ امام موسیٰ کاظم کے صحابی تھے ابو بصیر، اور تمام معصومین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عزائے حسین میں مصروف رہا جائے۔ اگر کوئی خوشی کی تقریب میں بلانا چاہتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے جد کی مجلس کروا لو، اگر کوئی غم کا موقع ہوتا تھا تو کہتے تھے میرے جد کی مجلس کروا لو۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ ہر لمحہ اپنے جد کی مجلس کیوں برپا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ بیویوں کو کتنا ارمان تھا کہ حسین پہ روئیں؟ تمہیں نہیں معلوم کتنی بے بس تھی وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لاشوں پہ رو نہیں سکی؟ ابو بصیر قیامت تک ہر رونے والے کو چاہیے وہ صرف میرے جد کے مصائب کو یاد کر کے روئے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے سامنے ذاکر نے مجلس پڑھی، بڑا گریا ہوا، ذاکر پڑھ رہا تھا، مسائل بیان کر رہا تھا، دوران مجلس امام نے میری طرف نگاہ کی اور کہا اے ابو بصیر تو رو کیوں نہیں رہا؟ ابو بصیر کہتا ہے میں نے اپنا رومال دکھایا کہ مولا دیکھیے آنسوؤں سے تر ہے، کہا نہیں ایسے نہ رو، ویسے رو جیسے میری دادی زہرا چاہتی ہیں کہ رو، ویسے رو جیسے زینب کا ارمان تھا کہ رویا جائے حسین کو۔ مومنات مقتل کی مصیبتیں ایسی تھیں کوئی ذاکر بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا طالب جوہری کے والد محمد جوہری یہ کہتے ہوا تھے کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن میں سب حسین کے ساتھ شریک تھے۔ اصحاب حسین سب کے سب 3 دن کے پیاسے تھے، سب نے تلوار کا زخم سہا ہے، سب نے تلوار کے ساتھ نیزے کا تیر کا زخم سہا ہے، مگر وہ کہتے تھے ایک ایسی مصیبت ہے جو حسین کے ساتھ صرف ایک اور شہید نے برداشت کی ہے، اور وہ قاسم بن حسن ہے کہ یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ یہ وہ قاسم ہے جنہیں فروا نے بڑی مشکلوں سے پالا تھا۔ خدا آپ کے وارثوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے سروں پہ آپ کے وارثوں کا سایہ سلامت رکھے۔ بیوہ مائیں بڑی مشکل بچے پالتی ہیں، بیوہ مائیں بڑی مشکل سے بچے پالتی ہیں، نہ جانے کیسے فروا نے قاسم کو پالا تھا، کتنی چاہت ہوگی میرا بیٹا جوان ہوگا میں اسے دولہا بناؤں گی، مگر عاشور کا وہ دن جس دن ایک کے بعد ایک شہید ہونے جا رہا ہے، اصحاب حسین چلے گئے، بنو ہاشم کی باری آ گئی، ایک کے بعد ایک شہید آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جناب فروا نے دیکھا ان کے خیمے کے اندر قاسم چھوٹا بچہ ہے، 13 سال عمر ہے، گھٹنیوں میں منہ دے کے روئے چلے جا رہا ہے۔ مومنات جب مشکل وقت آئے جو چلے جائے وہ بڑے یاد آتے ہیں۔ اب مشکل آئی تو اب قاسم کو بابا یاد آ رہے ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں ہائے میرا بابا آج ہوتا، آج میرا بابا ہوتا۔ فروا ماں ہے، تڑپ گئی، اے یتیم حسن کیا بات ہوئی بیٹا، کیوں بلک بلک کے رو رہے ہو، کیوں بابا کو یاد کر رہے ہو؟ کہا اماں صبح سے ساروں کو اجازت مل رہی ہے، میں جب بھی جاتا ہوں چچا واپس بھیج دیتے ہیں،
مجھے لڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ جناب فروا نے چادر سر پہ ڈالی، خیمے سے باہر آئیں، قاسم کا ہاتھ پکڑا۔ اب جب حسین کی نگاہ پڑی کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر نکلی ہے، عباس کو پکار کے کہا، عباس تیری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر کیسے؟ عباس تیری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر کیسے آ گئی؟ عباس آگے بڑھے، جلدی سے پلٹے، کہا مولا بیوہ حسن آ رہی ہیں۔ جب پتا چلا بڑی بھابھی آ رہی ہے، حسین نے مسند چھوڑ دی، آگے بڑھ کے استقبال کیا، کہا بھابھی مجھے حکم دیا ہوتا۔ کہا حسن کے بعد حسین میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج تیری بیوہ بھابھی اپنے بیٹے کی شہادت مانگنے آئی ہے، فروا سوالی بن کے آئی ہے، میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا نے اجازت دینے سے پہلے ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگایا۔ راوی کہتا ہے چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی، غش سے افاقہ ہوا۔ کہا بھابھی جان قاسم میرے بھائی کی نشانی ہے، اسے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے۔ کہا بھیا یہی تو آپ کے بھائی کی وصیت تھی، وہ تعویذ جو بچپن میں بنایا تھا وہ اسی دن کے لیے بنایا تھا۔ اب قاسم کو جانے کی اجازت ملی۔ مولانا منتظر عباس ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کربلا کے واقعات کی ہم یادگار نہیں مناتے، ہم ان حسرتوں کی یادگار مناتے ہیں۔ ہائے وہ حسرتیں جو فروا کے دل میں تھی، میرا بیٹا جوان ہوگا، میں دولہا بناؤں گی۔ ساری بیویوں کو کہا اے بیویوں میرا قاسم جا رہا ہے، اے بیویوں میں نے سوچا تھا میرا قاسم جوان ہوگا، میں دولہا بناؤں گی۔ کہا بویوا حسین ایک مرتبہ زحمت نہ ہو میرے خیمے میں آنا۔ اب بی بی فروا نے اپنے خیمے میں بیویوں کو اکٹھا کیا، اپنا صندوق کھولا، حسن کا امامہ نکالا، حسین کو کہا یہ بیٹے کو پہنائیے۔ حسین نے قاسم کے سر پہ حسن کا امامہ رکھا، بی بی نے وہ پوشاک نکالی جو نہ جانے کتنے ارمانوں سے بنائی۔ وہ پوشاک جب پہنا چکی تو مولا حسین نے اس پوشاک کے کنارے چاک کیے۔ عربوں میں یہ رواج تھا جب کوئی یتیم ہو تو نشانی یہ ہوتی تھی، پوشاک کو چاک کیا جاتا تھا۔ حسین نے یتیم بنا کے بھیجا، فوج اشکیا رحم کرے، 13 سال کا قاسم ہے، مولا نے خود سوار کروایا۔ میرے مولا نے جا کے میدان میں رجز پڑا، اے فوج اشکیا دیکھو میں زہرا کے بیٹے کا بیٹا ہوں، مجھے دیکھو میں حسن کا لال ہوں۔ ادھر عمر سعد کہتا ہے یہ حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے نہ جاؤ، سارے حملہ کرو۔ ادھر سے قاسم بڑھے، چاہتے تھے کہ قلب لشکر میں جائیں، عمر سعد کو واصل جہنم کرے۔ ادھر سے قاسم رجز پڑھتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے، ادھر سے لشکر اشکیا نے خیرہ تنگ کیا۔ اب جب قاسم نے پلٹ کے دیکھا چاروں طرف فوج اشکیا، بیچ میں فروا کا لال تنہا، ادھر سے آواز دے کے کہا امو ادرکنی، چچا وقت مصیبت ہے، بھتیجے کی مدد کرو۔ مقتل کی روایتیں کہتی ہیں اس قدر جلال سے حسین چڑھے، میمنہ کا لشکر میسرا کی طرف گیا، میسرا کا لشکر میمنہ کی طرف گیا، قاسم تقسیم ہو گیا۔ اب وہ لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ میرے مولا جب لشکر کو ہٹاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ لاشا قاسم پہ پہنچے، لاشا نظر نہیں آتا، آواز دے کے کہتے ہیں اے بھتیجے کتنا شاق ہے تیرے چچا کو کہ تو مدد کے لیے پکارے، تیرا چچا تیری مدد کے لیے نہ پہنچے۔ اے قاسم مجھے آواز دو، آواز
جو بیوی برسا لینے آئی ہے راضی ہو جائے. وہ بیوہ حسن جو برسا لینے آئی ہے دعا کرو وہ راضی ہو جائے. اب خیمے میں قاسم کا لاشا پہنچا, ساری بیویاں خیمہ فروا میں, بی بی نے لاشا کھولا. اب کہتی ہے بیویوں بچہ چھوٹا ہو مائیں رخساروں پہ پیار کرتی ہے, بیٹے جوان ہو مائیں پیشانیاں چومتی ہے. آئے کوئی بتائے میرے قاسم کی پیشان.